ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. سورہ یاسین کی تفسیر جو ہے چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اور وہ قدرت کی نشانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے تم لوگوں کے لیے کتنی مفید ہے، وہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وآیۃ لہم، ایک نشانی قدرت کی، اللیل رات ہے، نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں دین کو کہ وہ اچانک ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں. مطلب دن ہوتا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا، رات خود بخود آ جائے گی. یہ تعبیر ہے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو بندوں کو پہچان کرانے کی ایک تعبیر ہے. دوسری نشانی ہے والشمس تجری لمستقر لها، سورج ایک نشانی ہے. تجری
جو چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر، مستقر یعنی اس کے چلنے کی جگہ پر، مدار پر، یا اپنی مدت معینہ تک چلتا رہے گا، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ کیا دھرا ہے، یہ سسٹم لگایا ہے کس نے؟ ایک ایسی ذات نے جو عزت والی ہے اور علم والی ہے، جو اس کا سسٹم لگایا ہوا ہے۔ آیت جو ہوتی ہے کسی چیز کی علامت ہوتی ہے، آیت عربی میں کہا جاتا ہے علامت کو، نشانی کو۔ تو بندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ رات دن، سورج اور چاند۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہوں۔ دنیا میں کتنے بندے ایسے ہیں جو ان ظاہری چیزوں پہ رک جاتے ہیں۔ اس کی نظر کہاں رک جاتی ہے؟ اسی ظاہر پر رک جاتی ہے۔ سورج پر رک گئی کہ کائنات کے نظام میں سب سے زیادہ اثر انداز کون ہے؟ سورج ہے، پر اسی پر اس کی نگاہ تھم گئی اور اسی کو سب کچھ ہرتا کرتا سمجھ لیا اور اسی کی عبادت میں لگ گئے، تو سورج کو معبود بنا لیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ انسان کا پورا نظم و نسق جو ہے یہ رات پر موقوف ہے، دن پر موقوف ہے۔ یہ رات دن کا چکر نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے بڑی بیکار ہو جائے، اور انسان کے بدن کا پورا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دن پر جو ہے لگایا ہے، کہ رات کی وجہ سے جب انسان سوتا ہے تو انسان کی پوری سسٹم جو ہے ریفریش ہوتی ہے، اور اس کی جو خرابیاں ہیں بدن خود بخود اس کو ریپیئر کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ اس میں رات کا بھی اثر ہے، اندھیرے کا بھی اثر ہے۔ انسان جو ہے اپنی سسٹموں کو خود بگاڑتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے جو ہے نیند آتی ہے اور سکون والی نیند آتی ہے، سسٹم جو ہوتی ہے وہ بالکل سکون سے کام کرتی، لیکن جب روشنی اس کو لگتی ہے تو دماغ کی جو ہے ویوز جو ہے اس روشنی کے ساتھ ٹکراتے، تو اس کو جو ہے وہ پوری صحیح میں نیند ملتی نہیں۔ آج تو جو ہے سائنس یہ سب چیزیں ثابت کر دیتے۔ تو آیت رات جو ہے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، اس میں سے ہم دن کو نکال لیتے ہیں۔ عربی میں سلخہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے بکری کو یا بکرے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، اس کے بعد اس کا چمڑا نکالا جاتا ہے، چمڑے میں سے پورا بکرا یوں نکال لیا جاتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے رات کو نکال لیا جاتا ہے، گویا ایک چادر تھی اس کو اٹھا لیا گیا۔ تب جیسے دن کو نکال لیا اندر سے تو رات آ گئی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تعبیر کر رہے کہ بندے اچانک سے ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ظلمتیں بھی اس کے لیے، اس کی سسٹموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنی میعاد معینہ تک، اپنے وقت مقرر تک چلتا رہے گا، یعنی قیامت تک۔
جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب سورج کی چال بند ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ پورا سسٹم جو ہے پورا تہش نہش کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سسٹم سے نکل کے خارج ہو جائے گا، وہ اپنی سسٹم میں رہے گا نہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چونکہ سسٹم سے جب نکل جائے گا تو ستاروں کو بھی جہاں سے روشنی مل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گے، وہ بھی بکھر جائیں گے۔ تو ایک وہ وقت آنے والا ہے جب یہ پورا سسٹم بکھر جائے گا، تو وہ وقت آنے تک یہ سورج اپنے کام میں چلتا رہے گا۔ تو اسی کو کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنی مدت معینہ تک جو اللہ نے مقرر کی ہے وہاں تک وہ اپنے کام میں چلتا رہے گا۔ یا دوسرا مفہوم، سورج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سسٹم میں رکھا ہے اس سسٹم پر وہ گھومتا رہے گا۔ آپ جانتے ہو جو لوگ جو ہے فلکیات پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سورج کی بھی جو ہے دو دو چالیں ہوتی ہیں، جس طرح دوسرے سیارات جو ہے وہ مختلف چالوں سے گھومتے ہیں۔ ایک اس کی مدار کی حرکت ہوتی ہے، مدار کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے چکڈول دیکھی ہوگی نا، تو چکڈول کا ایک تو پورا پہیہ ہوتا ہے، یہ مدار ہوتا ہے، تو چکڈول جو ہے وہ مدار پہ گھومے گی، اور چکڈول کے اندر جو آدمی کو بیٹھنے کے لیے رکھا ہے وہ پورا اس پر گھومتا ہے پورے چکر پہ۔ لیکن کچھ چکڈولیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بیٹھتا ہے وہ یوں تو گھومتا ہے، سچ سچ میں یوں بھی گھومتا ہے، اس کو بھی اوپر نیچے کرتے۔ تو اسی طرح کا یہ سورج اور چاند اور زمین اور دوسرے سیارات کی جو ہے حرکت اسی طرح جو ہے اس کی محوری حرکت ہوتی ہے، یعنی اپنے محور پہ وہ گھومتا ہے، اور ایک اپنے مدار پہ بھی گھومتا ہے۔ اور زمین کی ایک تیسری حرکت ہوتی ہے، وہ اپنے قطب پہ بھی گھومتا ہے، لیکن یہ حرکت سالوں میں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کی محوری حرکت جو ہوتی ہے وہ پوری ایک چکر، زمین اپنے ارد گرد جس طرح بال کو یوں گھماتے ہیں نا، وہ اپنی اس پر گھوم جاتا ہے، اپنے اندر خود بخود گھومنے لگتا ہے۔ تو اس کی جو ہے محوری حرکت ہوتی، اس کی محوری حرکت پر جو ہے دن رات ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح یہ بلب ہے تو یہ بلب صرف آگے کا، اگر پیچھے جو ہے روشنی پیچھے کے بلب اگر نہیں جلائے ہیں تو میں اس کے سامنے ہوں، اس کو سورج سمجھ لو آپ، تو یہ میرے پہ روشنی ڈال رہا ہے۔ اگر پیچھے میرے کوئی روشنی ڈالنے والی چیز نہیں ہے تو میرا اگلا حصہ تو یہ روشن کر رہا ہے، لیکن میرا پچھلا حصہ تھوڑا روشن کر رہا ہے۔ تو جب زمین اپنی حرکت پہ یوں گھومتی ہے اور سورج سامنے ہے، اور سورج تو ایک آگ کے گولے کی طرح ہے، وہ ہر طرف جو ہے روشنی ڈالے گا، تو جو بال کا جو حصہ آگے کی طرف آ رہا ہے وہ روشن ہوگا، یعنی وہاں دن ہوگا۔ اب جو ہے وہ اس طرح گھومتا رہتا ہے، گھومتا جائے گا، تو جو جو حصہ سورج کے سامنے آتا جائے گا وہ روشن ہوتا جائے گا، وہاں دن ہوتا جائے گا، وہاں طلوع ہوتا جائے گا، اور جو حصہ اس محاذات سے نکلتا جائے گا وہاں رات ہوتی جائے گی، وہاں یوں سمجھا جائے گا سورج غروب ہو رہا ہے۔
یہ بادی النظر ہے. ہم یہاں رہ رہے پرتھوی پر، زمین پر، تو ہم کو یوں لگ رہا ہے سورج چل رہا ہے. کوئی دوسری جگہ جائے گا اس کو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سیارہ چل رہا ہے. جس طرح ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا انسان، تو اس کو جو ہے اپنی ٹرین چلتی نہیں دکھتی، سامنے والی دکھتی ہے خالی چلتی، وہ تیزی سے نکل جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے سب سیارے چل رہے، سب کی ایک حرکت ہے، اس حرکت پہ چل رہے. سورج بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، اپنی محوری جو ہے حرکت بھی وہ کر رہا ہے، اپنی مدار والی حرکت پہ بھی وہ چل رہا ہے. زمین بھی جو ہے اپنی محوری حرکت بھی وہ کر رہی ہے جس سے دن رات ہوتے ہیں، اور اپنے مدار پہ بھی گھومتی ہے جس سے سیزن بدلتی ہے. گرمی کی سیزن آتی ہے، ٹھنڈی کی سیزن آتی ہے، بارش کی سیزن آتی ہے، مختلف سیزن جو ہے موسم جو ہے تبدیل ہوتی ہے. اسی طرح دوسرے سیارات ہیں. اب سورج اور چاند جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے فوائد ہم سب محسوس بھی کرتے ہیں، ہم اس کے فائدوں کو اٹھاتے بھی ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے. کون ایسا ہے جو سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے؟ ہر آدمی سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر آدمی چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک فائدہ ایسا ہے جو روشنی والا، جو ہر آدمی جانتا ہے. کچھ فائدے ایسے ہیں جو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اب جانتے ہو گئے. جیسے سولر سسٹم آ گئے کہ اس سے بجلی پیدا ہوتی، پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اب وہ ہم نے ایجاد کر لیا. پہلے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ بھائی سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے جو ہے وٹامن ڈی آ جائے گا. تحقیق ہوئی تو پتہ چلا مختلف فوائد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے آتے جاتے. تو ایسے تو ہزاروں لاکھوں فائدے ہم کو نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا؟ جس دن ہم کو معلوم ہوگا کیا اسی دن ہم فائدہ اٹھاتے ہو گئے کیا؟ وہ فائدے تو ہم کو مل رہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہے. اب انسان اس کو ڈسکور کرے یا نہ کرے، اس کو انسان منکشف کرے یا نہ کرے، اس کو تو وہ فائدے مل رہے. کچھ فائدے ایسے ہیں جو اس کے حاصل کرنے سے ہوتے ہیں، جیسے اس سے لائٹ حاصل کرنا، تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت پڑے گی. لیکن عام فائدے ایسے ہیں جو انسان چاہے نہ چاہے اس سے مل جائیں گے. اسی طرح جو ہے چاند کی اس گردش کی وجہ سے سمندروں کے اندر مد و جزر ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. جو بھی آدمی ساحل سمندر پہ رہتا ہے اس کو معلوم ہے چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے ماس اماس پہ جو ہے کس طرح اس میں جو ہے بڑھتی آتی ہے، اور جو ہے سمندر کا پانی دور چلا جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے. تو اس کو مد و جزر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پانی کا کھینچ جانا آ جانا. تو مد و جزر سورج کے جو ہے سسٹم، چاند کی سسٹم پہ چلتا ہے. پھل جو ہے پکتے ہیں، پھلوں کا پکنا جو ہے چاند کی روشنیوں پہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے مختلف پودے اور جو ہے مختلف درخت جو ہے وہ سورج سے جو ہے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. اس کو آپ سورج میں رکھو تو وہ کتنا پھل پھولتے ہیں، اور سورج سے دور رکھو تو جو ہے اس میں کتنی کمی آتی ہے. یہ سب انسانوں نے محنت کر کر کے جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فائدے جو ہے انسان کو دیے ہیں. انسان پہلے بھی وہ حاصل کرتا ہی تھا، آج بھی حاصل کر، ایسے ہزاروں لاکھوں فائدے. تو اسی طرح جو ہے دوسرے سیاروں سے بھی جو ہے انسان کو ہی فائدے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو یوں کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ارے انسانوں، تم اپنی ذات کی قدر تو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کیوں پیدا کیا اور کتنا اہم بنا کر پیدا کیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز تمہارے لیے ہم نے مسخر کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. بتاؤ، کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا. جو آسمان و زمین کا خالق ہے
وہ ایک انسان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ارے انسان، یہ سب چیزیں تیرے فائدے کے لیے میں نے پیدا کی. تو اس کا مطلب جو ہے تو ان جھنجھٹوں کے لیے تو نہیں ہے نا، تیرا تو فائدہ ملے گا ہی، تو چاہے نہ چاہے. تو تیرا بھی تو کوئی مقصد ہے، آخر تیرے لیے اتنا سب کچھ بنایا ہو تو تیرا بھی تو کوئی مقصد ہے. کہ انسان کا مقصد کیا ہے آخر؟ بھائی آپ نے جو ہے کسی کو ایک جگہ اسٹیج سجایا جا رہا ہے، پورا انتظام کیا جائے کہ بھائی کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، سب انتظام کر رہے ہیں، کوئی آ گیا، سب چیزیں اس کے لیے جو ہے انتظام کی گئی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے. وہ آئیں گے، وہ بھی کسی مقصد کے لیے بلایا گیا، وہ آگے خالی بیٹھ کے تو نہیں چلے جائیں گے، اس کو کسی مقصد کے لیے بلا. تو اتنی ساری کائنات کو، جس کائنات کی وسعتوں کو انسان ناپ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے زبان نہیں ہے بولنے کے لیے، کس طرح بولے اس کو. کئی سالوں کے بعد کچھ سوجی تو کہ لائٹ ایئر، اتنی دوری ناپ کے کیا کہنے لگے، ایک لائٹ ایئر دور ہے. اور دوری ناپ کر کیا کہتا ہے انسان، سائنسدان یوں کہتے ہیں اتنے ملین جو ہے لائٹ ایئر دور ہے، ملینوں پہ جاتا ہے. اس کی وسعتیں کیا ہوگی؟ جس وسعتوں کو شمار کرنے میں انسان کی زندگی چلی جاتی، خالی بولے نا 1 2 3 4 تو بھی انسان کی زندگی پوری ہو جائے. اتنے سیارات اللہ تعالیٰ نے، اتنے ستارے پیدا کر دیے، اور سب کا جو ہے دلہا کون ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے سجا بجا کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، تو دلہا کون ہے؟ یہی انسان. تب انسان جو ہے اپنی قیمت بھی تو سمجھے کہ ہم کون ہیں، جس کے لیے اتنی کائنات پیدا کی گئی ہے، اتنا سب کچھ پیدا کیا گیا ہے. تو آخر ہم کس مرض کی دوا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنے احکام جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، کہ میں جو کہوں وہ تجھے کرنے کا، تیرے اختیار سے میری عبادت کرنے کی. عبادت کہا ہی جاتا ہے کسی کی مان کر اس کے سامنے پوری عزت و احترام کے ساتھ جھک جانا اور اس کی پوری پیروی کرنا، اتباع کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. باقی سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم کس کے ہو؟ تم اللہ کی عبادت کے لیے. تو یہ آیت ہے. اب انسان کی نظر جم جاوے سورج پر، چاند پر، زمین پر، ندی پر، درختوں پر، چیزوں پر، اور اسی کو اصل سمجھ کے اسی کے سامنے جھکتا ہو گئے. بتاؤ ارے انسان، جس کو کیا درجہ تجھے دیا گیا ہے، اور تو اپنے آپ کو کن چیزوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے؟ جو چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی اس کے سامنے تو جھک رہا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بڑا آفیسر ہو، ڈی ایس پی کے لیول کا، اور وہ جو ہے خوشامدد کرتا ہو وہ اے ایس آئی کو نیچے کے. ارے وہ تیری خدمت کے لیے، تیرے حکم کے پالن کے لیے وہ پیدا کیے، تو نہیں ہے. تو بتاؤ اگر کوئی آدمی اس سسٹم کو دیکھ لے تو آپ کیا کہو گے کہ اچھا آفیسر؟ تو ہر آدمی سوچے یار عجیب قسم کا ہے یہ، تو گویا یہ اس کام کے لائق رہا نہیں، اس کو کام کرنے کی ڈب نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا درجہ بھی نہیں معلوم ہے.
تو انسان جب دوسری چیزوں کے سامنے جھکتا ہے گویا وہ اپنے درجے کو بھول رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں. والشمس تجری لمستقر، اور باقی یہ جو اتنی سسٹم میں رہ کر کام کر رہا ہے وہ بھی میرا لگایا ہوا سسٹم. دنیا میں آج کل کے زمانے میں جو ماحول ہو گیا ہے، ایجوکیشن کے نام سے کہ بھئی بہت بڑی چیز ہے، گویا سب کچھ وہی ہے انسان کی زندگی کا، اور پھر اس میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی. تو جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اس کو کس درجے پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کو کیا رتبہ دیا جاتا ہے؟ بہت بڑا رتبہ دیا جاتا ہے. تاکہ وہ سائنٹسٹ کیا ہے، اس نے کیا معلوم کیا؟ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہر آدمی جانتا ہے اس نے پیدا نہیں کیا. اچھا، اس نے جس چیز کو ایجاد کیا اس کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے، پیدا نہیں کیا. ایجاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ایک پرزے کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، اس کے ایک پرزے کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا. جس نے ٹرین بنائی، جس نے گاڑی بنائی، تمہاری کار ہے تو کیا کار بنانے والے نے اس پر جو پترا لگا ہے وہ پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا. اس کا لوہا پیدا کیا، اس کی سیٹ پہ لگا ہوا فوم اور جو ہے ریگزین جو ہے اس نے پیدا کیا. اس کے پہیے پہ لگایا ہوا ٹائر جو ہے وہ ربڑ جو ہے وہ اس نے پیدا کیا. اس کے اندر جو فیول ہے اور جو پیٹرول وغیرہ جس سے وہ چلتی، کیا اس نے پیدا کیا؟ ایک چیز تو بتاؤ جو اس نے پیدا کی. پیدا تو اس نے نہیں کیا، وہ کہاں سے لائے گا؟ پیدا کس نے کیا؟ اس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہاں، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو اس نے مختلف قسم کا توڑ جوڑ کر کے ایک الگ کام کے لیے بنایا. توڑ جوڑ ہی کیا ہے تو اس نے، اور کچھ کیا؟ لیکن اس کو بھی ہم نے کتنے کمال تک پہنچا دیا. اور کچھ لوگ تو جو ہے اس کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کا بھی کوئی درجہ نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنٹسٹ کا جو درجہ ہے اس کے یہاں اللہ رسول کا، ارے پاگل، جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بات کر رہا ہے اور جس کو ڈسکور کر کے جن اصولوں کو وہ اپلائی کرتا ہے اس کو پیدا کس نے کیا؟ اور اس کے دماغ کو پیدا کس نے کیا؟ اگر وہ خود پہ ہوتا تو رہتا زندگی بھر، وہ نہ مرتا. وہ کیوں مرتا بھائی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ بغیر ایسے ویسے پیدا ہو گئے لوگ کیا، یا وہ خود پیدا کرنے والے؟ کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے گے. چلو، مکھی پیدا کر کے دکھا دے، جس کو تم ذلیل ترین چھوٹا سا کیڑا سمجھتے ہو اس کو تم پیدا کر کے دکھا دو. اللہ تعالیٰ لا یخلق ذبابا ولو اجتمع، یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، پوری دنیا جمع ہو جائے تو بھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی جمع کر کے دکھا، پیدا کر کے دکھا. پیدا کرنا کسے کہتے؟ اب تم کہو کہ بھائی آج کل تو الگ الگ قسم کے فارم ہاؤس ہے اور الگ الگ قسم کی چیزیں فارمنگ ہوتی ہے، تو یہ پیدا کرنا ہی ہوا. اس کو پیدا کرنے نہیں کہا جاتا، اس کو تم ہی خود کہہ رہے ہو فارمنگ ہو رہی ہے، کلوننگ ہو رہی ہے. پیدا کرنا نہیں. پیدا کرنا تو کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا کچھ نہ لو، تم پیدا کرو. بھائی مرغی کے بچے نکالتے ہیں ہیچڑی کے اندر تو انڈے کے سہارے سے نکالتے ہیں، ڈائریکٹ نکالو. وہ انڈا کس کا ہے؟ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کی قدرت کی کوئی بھی چیز مت لو اور پھر پیدا کرو. کوئی پیدا کر کے دکھا دے تو خلق ہوگا. خلق کہا جاتا ہے
بغیر مادے کے، بغیر کسی چیز کے سہارے کے وہ پیدا کر دے وے، اس چیز کو وجود دے دے وے، چلو وہ وجود نہیں دے سکتا. وجود تو وہ خالق ہے، یہ تو صانع ہے. صانع کسے کہا جاتا ہے؟ کاریگر کو. کس کو کہا جاتا ہے؟ کاریگر کو. سمجھے نا؟ تپیلے بناتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ ایک کاریگر ہے. اس طرح گاڑی بنانے والا بھی کاریگر ہی ہے، پلین بنانے والا بھی کاریگر ہی ہے تو کاریگر ہی. خالق تو کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے، مکھی پیدا کر کے، مچھر پیدا کر کے دکھا دے. چیلنج ہے، پوری دنیا جمع ہو جاؤ، کوئی نہیں پیدا کر سکتا. تو جب وہ خالق ہے تو اسی کی مان کے چلو. اتنا تو حق ہے کہ اس نے جو ہے تم کو پیدا کیا. ایک انسان جو ہے کسی کو کچھ سکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے اسکول میں 2-5 سال تک، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. پڑھا دیتا ہے، تھوڑی سی اس کی زندگی کو چینج کیا، یا اس نے اپنی زندگی کے بقا کا سامان حاصل کرنے کے لیے کچھ ذریعہ اس استاد سے حاصل کیا. کوئی انسان کسی پر پیسے دے کر، کچھ دے کر احسان کر دیتا ہے، وہ اس کی غلامی لے لیتا ہے. کسی کے پاس کوئی وسائل نہ ہو اور دوسرا انسان جو ہے روزانہ اس کو اس کی ضرورت کے پیسے دے دیتا ہے، وہ اس کے اوٹلے پر پورا دن بیٹھا رہتا ہے غلامی کرنے کی. وہ جو کہے گا وہ کام کر لے گا. شاید وہ غلط بھی، جھوٹا بھی ہوگا تو بھی اس کو تو وہ سچا ہی مانے گا، اس کو وہ اسی کی طرفداری کرے گا. اور دن رات ہم اللہ کا کھا کے بھی جو ہے اللہ کے نہیں ہوتے. سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، دی جاتی ہے. کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی طرف سے ہم کو ملتی ہو. پھر اللہ نے، حالانکہ وہ دینے والے نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، خالی کچھ پیسے، کچھ کوڑیاں اس کو دیتا ہے تو بھی وہ غلامی قبول کر. یہاں تو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے. اس کی موت و حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی صحت و مرض بھی اس کے ہاتھ میں ہے. چھوٹے سے بڑے سے لے کر ہر جگہ، ہر وقت جو ہے ہر چیز کی جو ہے کیئر کرنے والی ذات وہ ہے. لیکن نہیں مانتا ہے تو اسی کی نہیں مانتا انسان. تو یہ قدرت کی نشانیاں گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توجہ کو مبذول کر رہے ہیں کہ یہ تو میری قدرت سے بنائی ہوئی چیز ہے. میری قدرت کتنی بڑی ہوگی جس کو تم اتنا بڑا سمجھ رہے، جس کے سامنے تم جھک کر اپنی عبادتیں پیش کرتے ہو. ہے نا ہزاروں لاکھوں انسان جو سورج کے سامنے جھک رہے، عبادت کر رہے ہیں نا، دکھ رہا ہے روزانہ آپ کو. زمین کے سامنے جھک رہے ہیں نا، بھومی کی بھی عبادت کرتے ہیں. اس کے لیے تو اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اشرف المخلوقات کو قتل کر دی جاتی. ایسی ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے انسان کے سامنے، لیکن اس کو وہ معبود بنا کر اس کے سامنے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے اونڈیل دیتا ہے. والشمس تجری لمستقر، اور اتنی بڑی مخلوق سورج وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اس کی ایک مدت معینہ ہے، تب تک وہ چلتا رہے گا. جب وہ مدت ختم ہو جائے گی اس کا سسٹم بھی ٹوٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا. ذالک تقدیر العاج، تقدیر کہا جاتا ہے سسٹم بنانے کو. تقدیر کسے کہا جاتا ہے؟ اندازہ کر کے پوری سسٹم بنائی جاوے اس کو. تو یہ اس ذات کی سسٹم ہے بنائی ہوئی جو عزتوں والی ہے، جس کے سامنے کسی کی عزت نہیں ہے. علیم، جس کا علم خود کا ذاتی ہے. انسانوں کے پاس علم ذاتی نہیں، وہ دوسروں سے حاصل کرتا ہے، تجربات سے حاصل کرتا ہے. اللہ کی طرف سے بھیجا گیا علم جو ہے وہ لیتا ہے، وہ
خود کا کہاں علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، ہم وسائل کے محتاج ہیں۔ تو وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی علم والی ذات ہے جس کا ذاتی علم خود، اور اس علم کی بنیاد پہ اس نے یہ سسٹم بنائی۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور سورج کے ہم نے اس کی منزلیں متعین کر دی ہے کہ وہ چھوٹا دکھتا ہے شروع مہینے میں، ہم تو 1 مہینے کا ہی چاند دکھتے، باقی کا تو پتہ چلتا ہی نہیں ہے ہم کو، سمجھے؟ یا تو رمضان کا، اور کچھ لوگ تو رمضان کی بھی فکر نہیں کرتے کہ اعلان ہو جائے گا، اپنے کو لانا نہیں ہے، آ جائے گا وہ، تب قدر کر لیں گے۔ باقی عید کو لانے کے لیے بہت کوشش کرتے، کبھی وہ آ جاتی ہے کبھی نہیں ہے، لیکن وہ چاند پورا دیکھنے کی کوشش۔ اب وہ جو چاند دکھتا ہے تو چھوٹا سا دکھتا ہے، پتلا سا دکھتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اس کی منزلیں ہیں۔ چاند کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی سیارے کے تحت میں جو گلوب ہوتا ہے، کسی سیارے پر چلتا ہو، وہ چاند ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے زمین جو ہے، ارتھ ایک سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھومتا ہے، مارس ایک سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھومتا ہے، مشتری ایک سیارہ ہے، جوپیٹر وہ گھومتا ہے زمین کے ارد گرد۔ اب جو سورج کے ارد گرد جو گھومتا ہے، اس کے ارد گرد جو گھومتا ہے وہ چاند ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ تو یہ جو چاند ہے وہ تو گول ہی ہوگا، یہ سب سیارے گول ہی ہوں گے۔ اس کو قرآن فلک سے تعبیر کرتا ہے، فلک کے کہا جاتا ہے گیند جیسی گول۔ کوئی سیارہ آپ نے چورس دیکھا، ترکونیا دیکھا؟ کوئی نہیں، سب گول ہی ملیں گے آپ، جتنے بھی سیارات ہیں وہ سب گول ملیں گے۔ لیکن جو سیارہ کسی سیارے کی ارد گرد گھومتا ہوگا وہ اس سیارے کا چاند ہوگا۔ تو یہ زمین کا چاند ہے، اس کو سورج کی سسٹم سے، سورج کے سامنے وہ بھی آتا رہتا ہے، لیکن اس کا مدار الگ ہوتا ہے، اس کا محور الگ ہوتا ہے، سورج کا محور الگ ہوتا ہے، اس کا مدار الگ ہوتا ہے۔ سسٹم ہے اللہ تبارک۔ ظاہر میں تو سب دکھتا ہے، جیسے سورج گیا نا چاند نکل، جیسے کہ ایک ہی سسٹم میں آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سسٹم ہی الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی کہ وہ روزانہ اتنی منزل تک جائے گا، تو اتنا موٹا دکھتا ہے، اور وہ 28 دن میں زمین کے ارد گرد کا چکر پورا کر دیتا ہے۔ پھر 1.5 دن جو ہے چھپا رہتا ہے، پھر وہ دکھتا ہے تو 29ویں تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، جس کو جو ہے نیو مون کہا جاتا ہے۔ ایک چکر گھومنے کے بعد واپس ادھر نکلے تو نیو مون، یعنی نیا چاند، نیا چاند۔ جب وہ نیو مون ہو کے واپس نکلتا ہے تو وہ واپس وہ کل ارجون القدیم، یعنی جب وہ ختم ہوتا ہے تو یوں آپ کو جب یوں دکھتا ہے، پھر جو ہے وہ پورا ہوتا 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 پورا ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے کٹنا شروع ہوتا ہے، کٹتا کٹتا واپس جو ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے کل ارجون القدیم سے تعبیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جیسے سوکھی ہوئی پتلی جو ہے ٹہنی ہو ویسا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی منزلوں پہ چل چل کے وہ پورا ہوتا ہے 14 دن میں، پھر 28 دن میں واپس کٹ کٹ کے یہ ہوتا ہے، پھر 1-1.5 دن بعد جو ہے واپس وہ نئی شکل میں نکلتا ہے، تو اس کو نیا چاند کہا جاتا ہے۔ تو
تو یہ سسٹم ایسی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رکھی، اس میں کوئی جو ہے انگلی نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اسی کو تعبیر کیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انسان کی سسٹموں میں گڑبڑ ہوتی ہے. لائٹ کی سسٹم ہے، کتنی مرتبہ جاتی ہے. ٹرین کی سسٹم ہے، کتنی لیٹ ہوتی ہے، کتنی جلدی آ جاتی ہے. سسٹم ہے، گڑبڑ آ گئی، اس میں گڑبڑ آ گئی. فلائٹ کا نظام ہے، اس میں بھی گڑبڑ آ گئی. آپ کی ایک مشینری ہے، وہ گھوم رہی ہے، کچھ کام کر رہی ہے، اس کی سسٹم میں بھی گڑبڑ آ گئی. آپ کے فون کے سسٹم میں گڑبڑ آ جاتی ہے، آپ کی کمپیوٹر کی سسٹم میں گڑبڑ آ جاتی ہے. لیکن اللہ کی سسٹم میں کوئی گڑبڑ نہیں آئے گی. اسی کو تعبیر کیا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج چاند کے پاس چلا جائے ایسا نہیں ہوگا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی رات دن کا جو نظام ہے ایک کے بعد آنے جانے کا اس میں کچھ خلل ہو جاوے، کبھی رات پہلے آ جاوے یا جلدی آ جاوے، کبھی دن جلدی ہو جاوے. ایسا نہیں. جو سسٹم ہے سسٹم کے مطابق ہی ہوگا. وہ سسٹم ایسا ہے اللہ کا لگایا ہوا کہ اس میں ایک دورے کے برابر بھی، ایک سیکنڈ کی جو ہے 1000ویں حصے کے برابر بھی خلل نہیں آ سکتا، کوئی خلل لا بھی نہیں سکتا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر کیا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج نہیں پکڑ سکتا ہے چاند کو. مطلب سورج چاند کی جگہ پہ آ جاوے، سسٹم بکھڑ جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رات دن سے پہلے آ جاوے، یعنی رات تھی پھر واپس رات آ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. سسٹم بگڑے گا نہیں، سسٹم میں ادنا بھی جو ہے خلل نہیں آ سکتا ہے. اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر سیارہ اپنے فلک میں تیرتا رہے گا، سسٹم سے جاتا ہے، کوئی چیز اس کی سسٹم میں خلل نہیں ہے. چاند، یہ جو زمین جو ہے اس کی محوری حرکت اور مداری حرکت ہزاروں لاکھوں سالوں سے چل رہی ہے. کوئی فرق آیا دن رات کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سسٹم ایسی قرار دی. نمرود ہے نا، نمرود ایک بادشاہ گزرا ہے بابل کا، عراق والے حصے کا. اس بادشاہ نے جو ہے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا. کبھی کبھی بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ اب میری پوجا ہونی چاہیے. سمجھے نہیں؟ ہمارے صاحب کو بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ وہم چڑھ جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ اب میں پوجنے کے قابل ہو گیا. تو اس کو بھی یہ وہم ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں ہی جو ہے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اللہ کی طرف. تو اوپر سے کہنے لگا میں ہی تو رب ہوں. کون سے رب کی تو دعوت دیتا ہے؟ تم کو سب کو میں پالتا پوستا ہوں. حکیم کو بھی کبھی وہم ہو جاتا ہے پالنے پوسنے کا. تو حضرت ابراہیم سے وہی کہنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے، لیکن عقل بھی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. وہ سمجھا مارنا جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس نے 2 آدمی بلائے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا. کہتے دیکھو میں بھی انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم کو کہنا میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا یہ ہے بالکل ڈوبا، اس کو کچھ سمجھ پڑے گی نہیں. اس کے سامنے ایسی دلیل لاؤ جس کو وہ توڑ نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ایک کام کر، یہ میرا رب جو ہے نا سورج کو پشچم سے اگاتا ہے، پورو سے اگاتا ہے.
تو ایک کام کر، پچھم سے اگاتا کر دے نا، چل۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہی یہ اگاتا ہوں، کیونکہ تیری پیدائش سے پہلے سے وہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو اب وہ لاجواب ہو گیا، کچھ نہیں بول سکتا تھا، بیچارہ جو ہے منہ چھپا کے چلا گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لاجواب ہو کے شرما کے نکل گیا۔ تو کبھی کبھی انسان کو وہم ہو جاتا ہے، وہ دلیل جو ہے غلط کرتا ہے، اور اس دلیل کو بھی جو ہے پھر اوپر سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا نا، اوہ یہ وہ امت، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ تو پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا وار کر دیا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، پورو سے اگاتا ہے، ایک کام کر تو مغرب سے اس کو اگا کے لیا۔ اب کیا کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل جو ہے پھگٹ کی بنائی جاتی، لاجک اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ حقائق جب انسان پرکھنے لگتا ہے تو وہ حقائق پر اترتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر خصوصی یہی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بھئی سورج چاند کو پکڑ لے یا دن، مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے کہ میری اس سسٹم میں کوئی خلل اندازی کر بھی نہیں سکتا اور خلل آ بھی نہیں سکتا، ایک مرتبہ۔ باقی تم جتنے بھی سسٹم بناتے ہو اس میں کوئی خلل ڈال بھی سکتا ہے اور خلل آ بھی جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی جو ہے سسٹمیں بنائی، چھپا چھپا کے لوگ ہیک کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کی جو ہے اتنی بڑی سسٹم کو ہیک کر لیا، ارے امریکہ کی نیوکلیئر سسٹم کو ہیک کر لیا، کتنا چھپا چھپا کے رکھ، آپ دیکھتے ہو روزانہ سماچار۔ بینکوں کی اتنی سویفٹ کی سسٹم کو جو ہے یہ لوگ ہیک کرنے والے کر لیتے کہ پوری دنیا کا جس پر معیشت اور اکانومی کا نظام چلتا ہے، سویفٹ، اس کو بھی ہیک کرنے والے موجود۔ تو اس سسٹم میں خلل ڈالنے والے بھی ہیں۔ اچھا، وہ سسٹم خود بخود بھی بگڑ جاتی ہے، خلل آ بھی جاتا ہے۔ اللہ کی سسٹم میں کبھی خلل آیا ہو، کوئی تاریخ کا کوئی حصہ بتا دو، چل۔ دنیا جب سے ہوئی ہے سب، تب سے لوگوں نے ہسٹریاں لکھی ہے۔ ہسٹری مستقل جو ہے ایک وشے اور ایک جو ہے حصہ ہے یونیورسٹی کا۔ پوری ہسٹری کی کتابیں دیکھ لو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جو ہے تاریخ نگار نے یہ لکھا ہو کہ اللہ کی سسٹم میں کہیں خلل آ گیا؟ سورج چاند کی یہ سسٹموں میں کوئی خلل آیا؟ کبھی نہیں آیا، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ ذات ہے کہ اس کی سسٹم ایسی ہے کہ اس کی سسٹم میں کوئی خلل ڈال بھی نہیں سکتا اور اس میں خلل آ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اب ایمان کے لائق کون ہوئے؟ دنیا میں امریکہ نے نیوکلیئر بنایا اور نیوکلیئر پہ وہ حاوی ہو گیا اتنا زیادہ، تو سب نے اس کی غلامی قبول کر لی۔ بھئی آج اسی وجہ سے تو وہ حاوی ہے، اس کی غلامی لوگ دوسرے ممالک کیوں کرتے؟ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ بھئی وہ سپر پاور ہے، لیکن اس کی وہ سپر پاور ہونے کی سسٹم بھی جو ہے خلل والی ہو جاتی ہے اور خلل اس میں ڈالی جا سکتی ہے، اور میرے رب کے نظام کے اندر جو ہے کوئی خلل ڈال بھی نہیں سکتا اور کوئی خلل آ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ خود لائے گا تب آئے گا، تو وہ ہے مستقر۔ جب وہ خلل آئے گا کہ اللہ نے جتنی مدت اس سسٹم کو رکھا ہے تب تک جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں آ سکتا ہے، کوئی خلل لا بھی نہیں سکتا ہے، اور جو مدت اللہ کی پوری ہو جائے گی اس کو بھی کھیڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے حکم اور اس کے آرڈر کے علاوہ کسی کا آرڈر چلے گا نہیں۔ تب اتنی بڑی ذات ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اسی کے احکام کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا. بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.